فتوا دیتا ہے کہ کیا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے کہ حرام، یہ واجب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور دلیل کیا ہے، کون سی فتوے کی کتاب فتاوی قاضی خاں میں ہے، در مختار میں ہے کہ شامی میں ہے، اور دلیل بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی نے کہا کہ حضور کے موئے مبارک ہیں، دلیل کیا ہے؟ حضور کے دلیل کیا؟ میں کہا کل قیامت، کل قبر میں تو لیٹے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو کس کا امتی ہے؟ میں نبی کا، میرے نبی حضور ہیں، میں حضور کا امتی ہوں، تو بولے گا تو فرشتہ پوچھے تو دل سے بول رہا ہے، دلیل کیا؟ ذات کے شیخ تھے، اگر وہ شیخ صاحب تو ناراض نہ ہو، وہ صاحب شیخ تھے، آپ حضرات میں کوئی شیخ ہے ناراض نہیں، ذاتے ہیں نا، سید کوئی ہے، شیخ یہ ہے، مغل ہے، ایک صاحب نے پوچھے ہمارے پاس زیارت ہوتی ہے، زیارت کرائی جائے آثار خلیفہ کی، آپ حضرات بول تو نہیں، دو آدمی بولتے نہیں، یہ جو موئے مبارک دکھا رہے ہیں حضور کا ہے، کیا دلیل؟ دلیل کیا؟ ان کا کہاں سے دلیل لاؤں؟ قرآن میں کیا دلیل ہے؟ تو حضور کا موئے مبارک قرآن میں ہے دلیل، حدیث میں ہے دلیل، کیا ہے؟ کس کتاب میں ہے یہ حضور کا موئے مبارک ہے؟ میں نے پوچھا آپ کی ذات کیا؟ آپ کی ذات کیا ہے؟ دلیل کیا؟ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، تو پھر آپ شیخ کیوں سے؟ آپ تو لبے ہیں، ارے نہیں لبے نہیں، لبے نہیں، تو کیا میں شیخ کیا شیخ اپنا اپنا دے اپنی آبرو بچاؤ، قرآن میں دلیل ہے، شیخ کا لفظ قرآن میں ہے، پہلے لفظ شیخ قرآن میں ہے، اب وہ کیا میاں بولے نہیں، میں بول ہو گیا، تم شیخ ہو قرآن میں نہیں، اچھا حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، کیا ہے کہ میں مسلم میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، بیہقی، حدیث میں کس کتاب میں؟ محلے والے سب بولتے ہیں، اماں بولتے ہیں، ابا بولتے ہیں، کیا بولے؟ سب بول رہے ہیں میں شیخ، تو شیخ ہے، سب بولے تو میں نہیں ہوں، یہ میرے نبی کا موئے مبارک ہے، میرا شیخ کہہ رہا ہے، شیخ کہہ رہا ہے، پورا محلہ بول رہا ہے، پورا سلسلہ بول رہا ہے، میرے بزرگ بول رہے ہیں، نہ مانوں؟ عاشقوں کو تحقیق سے، ریسرچ سے کیا کام ہے؟ ہر کچھ نام ہے وہ قربانی، جہاں بھی میرے نبی کا نام آ گیا
کہاں سے چلی؟ مبارک نہیں، بھول گیا بات ہوئی تھی دور اور میرا یاد نہیں، یہاں سے رہتا ہے، یہاں بیٹھے ہیں، باڈیلی یہاں پریزنٹ ہیں، آپ باڈیلی یہاں پریزنٹ ہیں، مینٹلی دکان میں ہے، گن رہے ہیں کیا منافع ہے، کسی سے باتیں کر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا دور و نزدیک کے کیسے سنتے ہیں؟ کہا دور و نزدیک کی آواز کیسے سن لیتے ہیں؟ شرک ہو گیا۔ تو کیسے ہو گیا؟ کیا اللہ کے بھی کان ہیں؟ دور و نزدیک کو اللہ کے کان سنتے ہیں؟ اللہ کے تو کان ہی نہیں، اللہ کے کان اور نزدیک کا سننے والا ہے۔ بولا کہ اللہ کے کان تو نہیں لیکن اللہ دور کی آواز بھی سنتا ہے، نزدیک کی آواز بھی سنتا ہے۔ میں نے کہا توبہ کر، اللہ دور اور نزدیک کی آواز نہیں سنتا، اللہ صرف نزدیک کی آواز سنتا ہے، دور کی آواز نہیں سنتا۔ اللہ صرف نزدیک کی آواز سنتا ہے، اللہ دور کی آواز نہیں سنتا۔ اللہ کو دور ہی نہیں ہے، اللہ کو دور ہی نہیں ہے، اللہ کو فاصلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں جانا؟ نبی کو جانتا تو خدا کو جانتا، نبی کو مانتا تو خدا کو مانتا، نبی کو پہچانتا تو خدا کو پہچانا، نبی کو پہچانا نہیں خدا کو کیا پہچانا؟ خدا کا شرک کر دیا۔ دور کی آواز وہ سنے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ باتیں ذرا سکا سنی کی ہیں لیکن اللہ کا کرم ہے تم دور کی سرزمین پر اتنی باتیں سمجھنے والی ہیں تو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اجازت دیں میری تقریر جاری رہے، ادھر سے اشارہ آئے گا تو تقریر کرو، آپ کچھ بھی کہیں، آپ کہیں گے تقریر بند بھی کرو، ادھر سے اجازت آئے گی، ادھر سے آئے گی تو تقریر بند آ گئی۔ دیکھ رہا تو عرض کر رہا تھا دور کی آواز وہ سنے گا جو دوری پر ہوگا، دور کی آواز وہ سنے گا جو دور ہوگا۔ ارے نادانو، عقل کے آنکھو، دل کے اندھو، اعلیٰ حضرت کے جملے، عقل کے آنکھے، دل کے اندھے۔ تو کیا کر رہا تھا؟ خدا دور ہوگا تو دور کی آواز سنے گا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ دور بھی ہے نزدیک بھی ہے، نزدیک ہے تو نزدیک سے سنتے ہیں، دور ہے تو دور سے سنتے ہیں۔ نور کے اعتبار سے وہ دور نہیں ہے، نور کے اعتبار سے ان کا نور ہمیں میں موجود ہے۔ ساتھ رکھ کر سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے، نزدیک سے سنتے ہیں۔ اور جسم پاک مدینہ منورہ میں ہے، قبر شریف میں ہے، تو جسم کے اعتبار سے آقا ہم سے دور ہیں، سینکڑوں میلوں کی مسافت بیچ میں ہے، حضور دور ہیں جسم کے اعتبار سے، جسم اقدس بہت دور ہے ہم سے، ہم یہاں ہیں، حضور وہاں ہیں۔ تو دور سے چونکہ حضور دور ہیں لیکن دور رہتے ہوئے بھی اللہ نے آپ کو ایسے کان عطا فرمائے، ایسے مقدس اور مبارک اور طاقتور کان عطا فرمائے کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم مدراس کی مسجد میں لاکھوں
ابروں کی تعریف کر رہا ہے، ہونٹوں کی تعریف کر رہے ہیں، پتلی پتلی گلے خبز کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لا کر میر تقی میر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کی. میر تقی میر نے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی یہ گلاب کی سی ہے. زیادہ گیا تو کہاں تک گیا، گلاب تک گیا. اعلیٰ حضرت نے کیا بات کہی، گلاب کا نام نہیں لیا، گلاب کا میرے حضور کے ہونٹ، تاکہ پتلی پتلی گلے خبز کی پتیاں، کہ یہاں کی پتیاں نہیں ہیں، گلے خبز کی پتیاں. یہ عالم بالا دیکھنے والا ہے، یہ وہ ہونٹ ہیں جو خواب قوسین میں پہنچ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھنے والے ہونٹ ہیں، معراج میں جانے والے. یہ وہ ہونٹ ہیں جو نور خدا سے بنتے ہیں. گلاب تو عناصر سے بنتا ہے، مٹی پانی آگ ہوا سے گلاب بنتا ہے، اور یہ نور خدا سے بنے ہوئے ہونٹ ہیں. وہ گلاب کیا گلاب ہے، اس گلاب کے سامنے پتلی پتلی گلے خبز کی پتیاں، یہ ایسی پتیاں ہیں، یہ ایسے ہونٹ ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ ان ہونٹوں کو دوسرے ہونٹوں پر قیاس نہ کرو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ جو بھی بولتا ہے ہونٹ اس کے ہے، کلام ہونٹ اس کے ہے، کلام میرا ہے. لبنان میرے محبوب کے کلام میرا ہے. جناب اعلیٰ حضرت کے سلام کے سلسلے میں کبھی ایک تقریر کروں گا پورے سلام کے سلسلے میں. ایک شعر دو شعر دے شعر کیا ہے، وہ تو پورا الہامی کلام کلام امام کلام کلام الامامی ہے. تو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے حضور سن رہے ہیں. حضور ہم سے دور بھی ہیں، خدا کی حضور ہم سے دور بھی ہیں، دور بھی نہیں. کون بولے دور بھی نہیں، دور بھی ہیں نزدیک بھی ہیں. کیا ہو گیا، تو حضور سرکار